کہنے لگے تیرے بچے ہیں، نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہوں تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا۔ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ کہتا ہے اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا، جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر دو محلے تھے یہودیوں کے۔ یہودیوں نے بڑی عہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا، مدینے سے نکال دیا، مدینہ منورہ سے۔ یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے، تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان، ان کے باغ، ان کی جائیدادیں بچ گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا۔ جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پیسے آتے کسی کو برے لگتے ہیں؟ اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے۔ جائیداد، باغ، مال، علاقہ خالی ہوا ہے، وہ چلے گئے اور لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، شاملہ ہر جگہ ملتی نہیں اب شہروں میں، وہ کس کس نے نام کرا لیا، کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں، خالی جگہ پڑی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا۔ حضور نے فرمایا انصاریوں بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی، بنو نذیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں، اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا، جائیدادیں تم نے دے دی ہیں، مکانات دے دیے ہیں، بڑا کچھ تم نے دیا ہے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں۔ تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں، وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں، کھول کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ تو حضور ہم تو پہلے ہی انصار ہیں، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دے مہاجرین کو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب چلے گئے بات کر کے، میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا، فرمایا بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں، تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں، حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں۔ کہا حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے، آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں، آپ انہیں دے دیں۔ میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے، یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا، اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو، اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا، یہ انداز، میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریقے، ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو، دوسرا کہتا ہے تیسرے کو۔ مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے 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 دور چلے گئی، تاتاریوں نے قید کر لیا، 4 مسلمان تھے، تبلیغ کرنے گئے، جنگ کرنے گئے، جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے، وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم ہوا، 4 بزرگ تھے، سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا، بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے، اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا۔ اب 4 عالم ہیں، 4 صوفی ہیں، سفید داڑیاں، سر پہ امامے، پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے، چاروں کو کٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی، ایک کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دو۔ جب پھانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے صوفی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا، پہلی۔ اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو، وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے، کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے، میرا بڑا جرم ہے، مجھے پہلے سزا دو۔ ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے، کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا، رستے میں بتایا کرتا تھا، ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا، کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا، یہ تبلیغ کرتا تھا، یہ سارا کچھ کرتا تھا،
لیکن کہا یہ کہتے تھے چلو واپس چلتے ہیں، میں جانے نہیں دیتا تھا، میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے، میرا جرم بڑا ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے، بڑی دنیا کو پھانسی دی ہے، لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا، اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو۔ کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ تاتاری بادشاہ، کافر بادشاہ، اسلام کی مخالفت کر دیں، ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں، ایک قبیلے کے رہنے والے ہو کا نہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں۔ اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا، رشتہ کیا ہے؟ تو بول کے کہنے لگے خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا ایک ہے اور نبی منفرد ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو؟ فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے، ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے۔ بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا، جاؤ میں تم چاروں کو آزاد کرتا ہوں، تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ میرے دوستو یہ رنگ تھا، دیکھیں نا، یہ اس دھرتی نے نظام دیکھا ہے نا، اس فلک نے پہلی بار دیکھا، اس زمین نے پہلی بار، اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے روئی، اس نے پہلی دفعہ دیکھا۔ احد کا میدان ہے، 3 صحابہ تپتی ہوئی زمین پہ زخموں سے چور چور پڑے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کے پہنچے، ایک زخمی سے کہا تجھے پانی پلانا ہے، تو کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں، وہ جو ساتھ پڑا اس کے زخم گہرے ہیں، پہلے اسے پانی پلا دے، جا اسے دے دے۔ اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا، اس کا زخم زیادہ گہرا ہے، اسے پانی پلا۔ تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیادہ رہا ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، میں تو جوان ہوں برداشت کر لوں، بڑھاپے کی وجہ سے نڈال ہو گیا، پہلے اسے پانی پلا۔ چوتھا کہنے لگا 5ویں کے پاس جا، 5واں کہنے لگا 6 کے پاس جا۔ حضرت انس بن نضر کہتے میں رو پڑا، میں نے کہا محمد کے غلاموں، رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے، زبانیں پیاس سے باہر ہے لیکن تمہاری اخوت مرتے دم تک قائم ہے۔ کہتے میں 7ویں کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر 6 قربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ، میں نے نہیں پانی پینا، جا پہلے کے پاس لے جا۔ کہتے میں پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، دوسرے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، میں 7ویں تک آیا تو انتقال کر گئے۔ کہتے ہیں پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پہ رکھا تو میں نے کہا پانی گوا رہنا، محمد کے غلام مر تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں، گوا رہنا یہ مر جایا کرتے لیکن ایک دوسرے کا درد۔ میرے دوستو لٹا ہوا برما، روتے ہوئے مسلمان، سسکیاں اور آہیں لیتی ہوئی مائیں پوچھتی ہیں اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ دین آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور کیا خوبصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے، ایک جان کی طرح ہوتا ہے، ایک کو تکلیف ہو جسم کے ایک حصے کو سارا حصہ پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ فرمایا یہ مضبوط لوگ ہیں، یہ مضبوط لوگ۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک گھر میں بطور تحفہ، قحط کا زمانہ تھا، گوشت ملتا نہیں تھا، جانور، ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک آدمی کے گھر میں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے، ساتھ والا پڑوسی زیادہ غریب ہے، ادھر نہ بھیج دے، یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقوں سے مر گئی۔ کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں، وہاں بھیج دے۔ اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شوہر کو مشورہ دیتی ہے، کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہے، ساتھ والے کے چھوٹے ہیں، وہ گزارا نہیں، ادھر نہ بھیج دیں۔ ادھر گئی، ایک روایت ہے 7 گھر، ایک روایت ہے 21 گھر، 21 گھروں میں گھومتی ہوئی
وہ शरीफ फिर पहले के घर में आ गई और पहला सहाबी कहने लगा सिर्फ तूने ही मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा, बाकी 20 ने भी पढ़ा हुआ है। सिर्फ तूने ही रसूलुल्लाह से ये दर्श नहीं लिया, बाकियों ने भी लिया है। और सिर्फ तेरे अंदर ही जज्बा एसार नहीं, तू ही सिर्फ मुसलमानों से प्यार नहीं करती, सारे ही प्यार करते हैं। वो शरीफ फिर आ गई है, अब क्या करना है, अब क्या करना है? तो इमाम नबी ने लिखा है, वो कहने लगी करना क्या है, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 घर, फिर भी अकेले नहीं खाएंगे, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 घरों के मुताबिक शोरबा पका। और फिर बर्तन में डाल के वो बीबी एक के घर का दरवाजा खटखटाती है, कहती है मुस्तफा के गुलामों निकलो बाहर और खाओ, इसलिए कि जिस नबी ने मुझे प्यार का हुक्म दिया उसी ने तुम्हें भी प्यार करना सिखाया है। ये रंग चश्मे फलक ने सिखाया है। आपकी बड़ी मेहरबानी, जिंदाबाद वही है जिसको अल्लाह रसूल जिंदाबाद फरमाए, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ा दे। अर्ज ये करने जा रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया उम्मत को। फरमाया, देखे ना कितने बड़े लफ्ज हैं। ये नहीं फरमाया दोज़ख में जाएगा, ये नहीं फरमाया कि उसे जहन्नम की सजा मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया मैं उसे मोमिन मानता ही नहीं, मैं उसे मुसलमान अपना मानता ही नहीं। हुजूर किसे? फरमाया जो पेट भर के खाता है और उसका हमसाया भूखा सो जाता है, मैं मोमिन ही नहीं मानता। सजा तो तब मिलेगी ना कि जब मैं किसी सजा का ऐलान करूं, मैं मानता ही नहीं, वो मेरा है ही नहीं, खुद पेट भर के खा रहा है, हमसाया उसका भूखा, मैं नहीं मानता। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन भाई भाई, मैं मानता ही नहीं उसे। और मेरे हबीब पाक इतने बड़े लफ्ज हदीस में और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, इतने बड़े जुमले कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह कहेगा क़यामत के दिन, कौन? इतने बड़े लफ्ज हदीसों में मिलते नहीं जितने ये हैं। हुजूर ने फरमाया रब फरमाएगा बंदे से कि मैं तेरे पड़ोस में भूखा था, तूने मुझे रोटी क्यों नहीं खिलाई? कौन कह रहा है? अल्लाह कह, मैं भूखा था तूने रोटी नहीं दी, मैं नंगा था तूने कपड़ा नहीं दिया, मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था तू तीमारदारी। या अल्लाह, ना तू खाता है, ना पीता है, ना कपड़ा पहनता है, ना तू बीमार होता है, लाता खुजूसी ना तुम वला नूम, तुझे बीमारी आती नहीं, ऊँग नींद नहीं आती, मेरे मालिक तू मेरे पड़ोस में था। तो हुजूर फरमाते हैं रब फरमाएगा वो जो बंदा तेरे पड़ोस में भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो बंदा तेरे पड़ोस में नंगा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो तेरे पड़ोस में प्यासा तड़पता रहा तो वो मेरा ही बंदा था। तू दवाई लेने जाए तो बड़े अस्पताल में और उस बेचारे को 20 रुपए पर्ची के भी मुयस्सर ना आए तो मेरा ही बंदा था। मेरे दोस्त ख्याल कर और याद रख, ये जो हमसाये ममालिक में जुल्म होते हैं, ज्यादतियां होती हैं, हमारे घर का पंखा अच्छा चलता है, हम जुलूस उस वक्त निकालते हैं जब हमारी लाइट बंद होती है, हम जुलूस उस वक्त निकालते हैं जब हमारा एसएचओ हमें तंग करता है, हम उस वक्त दर्द महसूस करते हैं जब हमारे घर तक आग आ जाती है। ये जो बाहर आग जल रही है ये तेरे घर भी आ सकती है, ये जो बाहर फसाद हो रहा है ये तेरे दरवाजे तक आ सकता है। मेरे रसूल पाक ने एक जान, मुसलमान को एक जान करार दिया। मुझे बताइए, उंगली को काट लग जाए, मुसलमान एक जान है ना, उंगली को लग जाए काट, दिमाग कहता है मैंने नहीं सोचना इसके बारे में, मैंने इसके दर्द को महसूस ही नहीं करना, उंगली की दर्द है, उंगली जाने उसका काम जाने, ऐसे ही होता है ना। बोले पैरों से कहते हैं, उंगली कहती है चाहे डॉक्टर के पास, पैर कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना, उंगली का काम है उंगली जाए, ऐसे ही है ना। दिल से कहते हैं तू तड़प थोड़ा सा, उंगली को दर्द है, कहते मैं क्यों तड़पू, उंगली का मामा, उंगली जाने उसका काम जाने। टेलीफोन करना है डॉक्टर साहब का पता करना है तो कान कहते हैं मैंने नहीं बात सुननी डॉक्टर साहब की, जुबान कहती है मैंने नहीं बोलना, उंगली जाने, ऐसा होता है। पैर एहतजाज करते कि मैंने डॉक्टर के पास, मैं क्यों चक्कर खाता फिरूं डॉक्टर की दुकान की, उंगली को दर्द है उंगली जाने, ऐसा होता है। भाई मेरे रसूल पाक ने फरमाया मुसलमान एक जान है, तो दर्द बर्मा के मुसलमानों को हो रहा है तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कोई बात नहीं वो जाने उनका काम जाने, एक जान है ना, दर्द होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए। फट्टे पे बातें होती हैं इस मौजू पे, असेंबली पे गुफ्तगू हुई है इस मौजू पे, आपकी सूबाई असेंबलियां इस मौजू पे बोली हैं, आपके काउंसिल इस मौजू पे बोले, हम तो अपनी अपनी सियासतें, अपने अपने तमाशे, अपने अपने चक्रों में लगे हुए। वो दरिया के अंदर सिसकते मुसलमान, बंगाली कहते हैं हमारे नहीं, बर्मी कहते हैं हमारे नहीं, पाकिस्तानी कहते हैं हमारे नहीं, तुर्की कहते हैं हम किसके,
وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے دوستو کیا ہمیں کیا غرض ہے؟ وہ جانے ان کا کام جانے، یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتہ چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے۔ آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے، مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاد لینے کی خاطر نا، بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ چل رہی تھی، بنو عباس جو تھے وہ غالب آ گئے، بنو امیہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی، تو عیسائیوں نے بنو امیہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بنو عباس پہ غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں۔ بنو امیہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم جتنا مرضی لڑیں